بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش نے جنوری سے 22 اپریل تک جاری کیے گئے 27,000 جعلی کویت ویزوں کا انکشاف کیا ہے۔ کویت اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں گھریلو ملازمہ، غیر ہنرمند اور نیم ہنرمند کارکنوں کے لیے بھرتی کرنے والی ایجنسیاں لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ حکومت کو آندھرا پردیش کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹ جعلی ویزا جاری کر کے کویت میں کام کرنے کے خواہشمند لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں واپس لانے کے لیے رقم بٹور رہے ہیں۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش نے کویت میں غیر ہنرمند کارکنوں کی بھرتی میں اضافے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کویت کی جانب سے جنوری 2022 سے اپریل 2022 تک معمولی محنت کشوں کے لیے 37,208 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ تصدیقی عمل کے دوران 10,280 ویزے درست تھے، باقی 27,000 ویزے یا تو جعلی تھے یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ کویت پہنچنے کے بعد ہی متاثرین کو علم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تاہم دی ہندس انڈیا رپورٹ کے مطابق ریاستی پولیس چیف ملگا گرگ نے کہا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مقامی بھرتی کرنے والی ایجنسیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو بے قصور متاثرین کو دھوکہ دیتی ہیں جو کویت اور دیگر خلیجی ممالک میں جعلی ویزوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہی نہیں رکتی، فراڈ ریکروٹمنٹ ایجنٹ متاثرین کو بلیک میل کر کے مزید رقم کے عوض انہیں کویت پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے ویزے جعلی نکلے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کسٹم نے سبسڈی والی اشیاء خوردونوش کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سلیبیا میں محکمہ کسٹم نے کویت سے اسمگل کی جانے والی سبسڈی والی خوراک کی بڑی مقدار ضبط کی ہے۔ سبسڈی والی اشیاء خوردونوش جو کہ فروخت کے لیے ممنوع ہے، ضبط شدہ کھانے پینے کی اشیاء ضروری کارروائی کے لیے وزارت تجارت اور صنعت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ غیر ملکیوں اور کویتی باشندوں کو منتبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قانونی پریشانیوں سے بچنے کے لیے سبسڈی والی اشیاء خوردونوش کی اسمگلنگ سے گریز کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے بارے میں بری بات کرنا بین الاقوامی میدان میں ریاست کی پوزیشن کو متاثر کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکیوں کے فرائض اور حقوق ہیں جسے شہریوں کے ہوتے ہوئے اور کوئی بھی شہریوں کے ساتھ تمام شعبوں میں ترقی کے لیے اپنی شراکت پر تنازع نہیں ہے۔ معاشرے میں کچھ اہم شعبے ہیں جو شہریوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے اور ان میں کام کرنا نہیں چاہتے، جیسا کہ کچھ سادہ دستکاری، گھر کی خدمت اور صفائی ستھرائی وغیرہ۔ غیر ملکی کمیونٹی کے بارے میں، اس کی اقدار اور رسم و رواج کے بارے میں اکثر بات کرنا کسی مخصوص معاشرے یا مخصوص ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ان تمام ممالک میں دہرائی جاتی ہے جو مختلف ممالک کے تارکین وطن کارکنوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور انہیں ایماندارانہ کام کرنے کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ تاہم ان پیشوں کے بارے میں غلط بات کرنا ریاست کی پوزیشن کو متاثر کرتا ہے۔